ट्रंप और नेतन्याहू के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। यूएई का क्या रोल है इसमें? इस जंग के हमारे ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा शुरू हो रहा है, उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? 47 साल से ईरान ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, मजीद इसको मौका नहीं देंगे। ईरानी क़यादत को जो नुमाइंदे हैं इस वक्त, उनको उन्होंने नाम नहाद नुमाइंदे करार दिया है। ट्रंप चूँकि ऐलान कर चुके हैं कि इस दफ़ा बमबारी पहले से ज़्यादा खौफनाक होगी। चीन का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। वेनेजुएला से ये सिलसिला शुरू हुआ। जंग के खतरात तो यकीनन बढ़ गए हैं। $3.8 अरब सालाना इजराइल को देता है। उधर ईरानी क़यादत भी कह रही है, उनके प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम सर नहीं झुकाएंगे। अमेरिका और ईरान दोनों ही इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि मजीद जंग लड़ सकें। इवन डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका हो, उनके लिए सऊदी अरब की अहमियत हमेशा ज़्यादा रहेगी और है। रशिया ऑलरेडी सालसी की पेशकश कर चुका है। मैं हूं अयाज खान। आज हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किए जाने के बाद जंग का ख़तरा जो बढ़ता जा रहा है उस हवाले से आपसे बात करेंगे, और फिर ये बात करेंगे कि इजराइल और अमेरिका, स्पेशली ट्रंप और नेतन्याहू के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे, उसका क्या असर पड़ेगा। खलीजी ममालिक क्या रोल इसमें प्ले कर रहे हैं, वो उस पर बात करेंगे। यूएई का क्या रोल है इसमें, वो आपको बताएंगे। इस जंग के हमारे ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, वो उसकी बात होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो 13 तारीख यानी बुध से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा शुरू हो रहा है, उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन सब पे आपसे बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आपको मुसलसल ये वीडियोस मिलती रहेंगी और ताज़ा तरीन हालात से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ार कर रहे थे और 3 दिन से इंतज़ार हो रहा था। इनके वज़ीर जंग ने भी कहा, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, मार्को रूबियो ने भी कहा कि जी हम ईरानी तजावीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और फाइनली वो तजावीज़ जब ट्रंप तक पहुंची तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि 47 साल से ईरान ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, मज़ीद इसको मौका नहीं देंगे। और फिर फाइनली उन्होंने जो अपना लास्ट पैगाम दिया, उसने कहा कि हम टोटली ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हैं, मैं उसको मुस्तरद करता हूँ। और ईरानी क़यादत को जो नुमाइंदे हैं इस वक्त, उनको उन्होंने नाम नहाद नुमाइंदे करार दिया है। इसके बाद अब क्या सोचने की बात है कि वो ट्रंप चूँकि ऐलान कर चुके हैं कि इस दफ़ा बमबारी पहले से ज़्यादा खौफनाक होगी, तो क्या वो फौरी तौर पे इस तरफ जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये कि ट्रंप की कोशिश ये थी कि चीन जाने से पहले कम अज़ कम इतनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो जाए, को ऐसा मुआहदा हो जाए या उसके हम करीब पहुंच जाएं। ज़ाहिर है चीन का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने मुसाफिर तैयारे भी अमेरिका ने भेजने हैं चाइना को। उसके बाद और बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, वो टैरिफ पे बात होनी है। और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो रहेगी इस दफ़ा गुफ्तगू, वो ज़ाहिर है इस जंग के हवाले से रहेगी, क्योंकि चाइना का ऑलरेडी बहुत लॉस हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। और ज़ाहिर है जिस मुल्क से चाइना बहुत ज़्यादा तेल ले रहा है, उसको जब नुकसान पहुंचाया तो फिर ये एक तासुर ये भी पैदा हुआ कि शायद चाइना का रोड एंड बेल्ट जो इनिशिएटिव है, उसका वो प्रोजेक्ट है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वेनेजुएला से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद बाकी मुल्कों को धमकियां, और अब ईरान के साथ जंग। तो जंग के ख़तरात तो यकीनन बढ़ गए हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले ये बात हो रही थी कि शायद इस्लामाबाद में इस हफ्ते अगला दौर मुज़ाकरात का होने जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस लेटेस्ट बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अब इजराइल और ट्रंप पे मीडिया इजरायली जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो एतमाद में नहीं लेते अब नेतन्याहू को, मुज़ाकरात के हवाले से हो, जंग से हो, जो भी हो, वो उनमें कुछ दूरियां बढ़ गई हैं। इसी तरह नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल एड हम अमेरिका से ले रहे हैं उससे हम निकल जाएं, हम खुद कफ़ील हो जाएं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका $3.8 अरब सालाना इजराइल को देता है और 2018 से 2028 तक $38 बिलियन अमेरिका ने इमदाद देनी है। तो नेतन्याहू कहते हैं कि मैं
ہر دفعہ نیکسٹ کانگریس کے وہ اجلاس کا انتظار نہیں کر سکتا کہ جی کانگریس اپروول دے گی اور اس کے بعد ملیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں اسپیشلی جو یوتھ ہے وہ 60% خلاف ہوئے ہیں اس وقت نیتن یاہو کی پالیسی سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل افیئرز میں وہ ناکام ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. ادھر ایرانی قیادت بھی کہہ رہی ہے، ان کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم سر نہیں جھکائیں گے بالکل امریکہ کے سامنے، ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو دنیا اس کا مطلب سمپل ہے کہ ایک اور جنگ کے کنارے پہ کھڑی ہے. اور ہم جو، میں اپنی مشکلات کی بات کر رہا ہوں پاکستانیوں کی، ہم نے اور کیا کرنا ہے، کیونکہ تیل آلریڈی 4% مہنگا ہو گیا جیسے ہی ٹرمپ صاحب کا یہ بیان آیا، اور ظاہر ہے اس میں مزید اضافے کا امکان رہے گا. اور اگر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی، امریکہ نے ایران پہ دوبارہ اٹیک کر دیا، تو پھر یقیناً یہ جس جگہ پہ جائیں گی قیمتیں وہ ناقابل قبول ہوں گی، ناقابل برداشت ہوں گی، بلکہ ہم نا قبول کرنے والے کون ہوتے ہیں. تو تیاری جو ہم نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، وہ صرف سمپل ہے. مزید مہنگائی، بہت زیادہ مہنگائی کی آپ نے اس سے نمٹنے کی تیاری کرنی ہے. کچھ سائیکلیں اگر گھر میں ہیں تو ان کو ٹاکیاں شاکیاں مار لیں، آئل شائل سے چمکا لیں، ان کے تیل شیل ڈال دیں. ظاہر پانی تو سائیکل کا چیک ہو نہیں سکتا، اور کوئی لائٹ شائٹ لگوانی ہے یا کوئی بیل شیل لگوانی ہے وہ لگوا لیں. اس کے بعد وہ پرانے وقتوں میں لوگ 5 7 10 15 کلومیٹر تک آرام سے پیدل چل لیا کرتے تھے، تو وہ بھی عادت ڈالنا شروع کر دیں ابھی سے پیدل چلنے کی. پیٹ پہ پتھر باندھنے کی بھی عادت ڈال دیں، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کتنی دفعہ سینے پہ پتھر رکھ کے تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے، اس لیے بہتر ہے اس سے پہلے آپ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں تاکہ ان پہ زیادہ وہ بوجھ نہ پڑے پرائم منسٹر صاحب پہ. تو کیونکہ ہم اس سے زیادہ اور کر کچھ نہیں سکتے. IMF سے کیونکہ $1.2 بلین کی قسط اپروو ہو گئی، وہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ لاجز ہم جون تک وہ کہتے ہیں بنانے ضروری ہیں. ظاہر ارکان پارلیمنٹ کو کوئی اچھی رہائش چاہیے، اس وقت جہاں وہ رہ رہے ہیں ان کو کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی جدید ہونے چاہیے، دور حاضر کے مطابق ان کو سہولیات ملنی چاہیے، تو وہ بننا بہت ضروری ہے. کچھ نئی امپورٹڈ گاڑیاں ضروری ہوں گی، کسی ادارے نے کو اپنے ان کی تنخواہیں بڑھانی ہوں گی، اپنے سٹاف کی، اپنے آفیسرز کی، وہ بھی بڑا ضروری ہوگا، اس میں بھی کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا. تو وہ سارا کنٹریبیوشن تو ظاہر ہم نہیں کرنا ہے، حکمران تو اپنی جیب سے کچھ دیں گے نہیں. وہ تو سب سے بڑا احسان ہم پہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تنخواہ نہیں لے رہے، ہم مراعات کی بات کبھی نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کم از کم وہ فگرز تو قوم کے سامنے رکھ دیں کہ یہ جو آپ نے تنخواہ اتنا عرصہ نہیں لی، وہ کتنے پیسے آپ نے بچا لیے ہیں قوم کے، اور جو آپ مراعات لے رہے ہیں ذرا اس کا بھی کمپیریزن ہمارے سامنے رکھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنا احسان عظیم کر رہے ہیں اس قوم پہ. بہت دفعہ ایسا ہوا اس دوران کہ لگا کہ جیسے جنگ ختم ہونے جا رہی ہے اور معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں. بڑی آپٹیمسٹ بھی ہوا میں بڑی دفعہ، یہ بھی لگ رہا تھا کہ امریکہ اور ایران دونوں ہی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مزید جنگ لڑ سکیں. لیکن ساتھ میں یہ آپ سے ضرور کہتا رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپروول ریٹنگ ٹھیک نہیں ہو پا رہی امریکہ میں، اور نومبر اب زیادہ دور نہیں ہے جب مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں، اور وہ مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکنز کا ہارنے کا مطلب بہت خوفناک ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں پہ یہ امپیچمنٹ کی بڑی دفعہ بات ہوئی ہے، یہاں تک ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دماغی حالت کے بارے میں سوال اٹھے. تو اس حوالے سے بظاہر ہے ان کو اپنی وہ ریٹنگ تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کرنی ہے. اور پھر وہ مائٹ جو ہوتی ہے نا، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے آخری وقت تک کہ نہیں، ہمارے طاقت ہمارے پاس ہی ہے اور ہم ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب چاہے استعمال کر سکتے ہیں. وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ طاقت کب آپ کے ہاتھ سے نکل کے وہ کہیں اور منتقل ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ خلیجی ریاستوں پہ بھی یہ ان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ایران پہ اٹیک کرے امریکہ دوبارہ. UAE تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ ساتھ کھڑا ہے، لیکن ایک چیز UAE کو بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود بند کی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، تو UAE کو اب وہ 7 گھنٹے کا سفر ان کے طیاروں کے لیے وہ 14 گھنٹے کا بن گیا صرف لندن کے لیے. تو ظاہر ہے باقی ملکوں کے سفر کا بھی فرق پڑے گا. تو اس لیے UAE بھی خود کو آئی ڈونٹ نو کیوں آئسولیشن میں لے کے جا رہا ہے. کانفیڈنس جو وہاں سرمایہ کاروں کا تھا
وہ دبئی دی گولڈن دبئی کا وہ جو امیج تھا وہ خاصا ڈیمیج ہوا، اور اس میں ظاہر ٹائم لگے گا. اور خلیجی ریاستیں ہوں، ایون ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا امریکہ ہو، ان کے لیے سعودی عرب کی اہمیت ہمیشہ زیادہ رہے گی اور ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیٹرو ڈالر کا سب سے بڑا جو کھلاڑی ہے وہ سعودی عرب ہے. تو سعودی عرب سے بگاڑنا مشکل ہوگا. قطر کے ساتھ تعلقات دیکھیں کتنی جلدی ٹھیک ہو گئے، باقی خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی. تو اس طرح چیزیں یو اے ای کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ وہ نقصان اپنا کر لیں گے. بہرحال جنگ کا خطرہ چونکہ دوبارہ بڑھ گیا ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے، چائنا ہی کوئی سخت میسج دے دے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ مزید جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گارنٹیز چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہے. رشیا آلریڈی ثالثی کی پیشکش کر چکا ہوا ہے. تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ اس فیز میں جو چیز ہونے جا رہی ہے وہ بدھ سے جمعہ تک چین کا دورہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس میں بہت سی چیزیں طے ہو سکتی ہیں. وہ دنیا کے لیے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، اور ادروائز اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، یہ سربراہ ملاقات، یہ جو سمٹ اس کو کہتے ہیں، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، تو پھر دنیا تو خطرے سے دوچار رہے گی. پاکستانیوں تسی بھی تیاری کر لو. بڑی مہربانی.